میرا نام ماہ جبی ہے، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا نام خالد حسین ہے۔ میرا شوہر گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس کی چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں بھی تھیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تب چھوٹی دونوں بہنیں کنواری تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھیں۔ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر بھی بہت ذمہ داری تھی۔ گھر سنبھالنے کے علاوہ شوہر کے ساتھ مل کر بچت بھی کرنا تاکہ وہ اپنی بہنوں کی ذمہ داری نبھا سکے۔ ہماری شادی کے کچھ عرصہ بعد جب ابھی ہمارا بیٹا 1.5 سال کا تھا تو میری نند کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سب نے دیکھ بھال لیا، مجھ سمیت۔ سب گھر والوں کو لڑکا اور اس کا گھر پسند آ گیا۔ ہم بات کو تقریباً طے کرنے ہی والے تھے جب ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ارے انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کرو، ضرور کرو، مگر یہاں اوپر بیٹھ کر۔ میں نے اسے اٹھا کر اوپر بستر پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں اب کہو، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بھابھی تم کسی بھی طرح اس شادی کو رکوا دو، میں نے شادی نہیں کرنی۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، انم کس لیے شادی نہیں کرنی؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے انم، ایسی کوئی بات نہیں، مگر دیکھو جب میں تمہارے بھائی سے کہوں گی کہ انم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ وجہ تو ضرور پوچھیں گے، میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا تو بس جیسے بھی کرے، آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی اور مجھے پریشان کر گئی۔ میں نے رات کو جب خالد کو کھانا دیا تو انم کی بات بھی بتا دی کہ انم کہہ رہی ہے اس نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میری بات سن کر خالد غصے سے لال ہو گئے کہ یہ کیا بچگانہ پن ہے، شادی نہیں کرنی، اس فضول بات کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا کہ خالد مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے۔ اس نے بس مجھے کہا کہ بھائی کو بتا دینا۔ میں نے بتا دیا۔ غصے میں خالد کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ شور سن کر میری ساس اور سسر بھی آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بتائی۔ خالد نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ابھی انم کو بلائیے، سب کے سامنے بات کرتے ہیں۔ امی نے وہیں سے انم کو بلند آواز دی تو وہ دونوں بہنیں آ گئیں۔ خالد نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری بھابھی کیا کہہ رہی ہے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی بھائی، بھابھی سے میں نے ہی کہا تھا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، انم نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تو خالد پھر بھڑک اٹھے اور بولے، اچھا تمہیں یہ کوئی کھیل لگتا ہے کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی نہیں کھیلتے؟ حد ہو گئی ہے، یہاں ہماری فکر اور ذمہ داری سے کمر دوہری ہو گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ شادی نہیں کرنی۔ خالد بلند آواز میں بول رہے تھے تو امی اپنی جگہ سے اٹھی اور خالد سے کہا کہ بیٹا اتنا غصہ مت کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں انم کو سمجھاؤں گی۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ، وہ بھی چلی گئی تو ابو بھی جا کر لیٹ گئے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے میری ساس نے کیسے سمجھایا ہوگا، مگر انم پھر خاموش ہو گئی اور اسی جگہ اس کی بات طے ہو گئی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں خوشی خوشی شریک تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں یا کوئی اور بات جو اس کے دل میں ہو۔ 2 ماہ کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا اور شادی کا دن آن پہنچا اور انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ خالد خوش اور مطمئن تھے کہ ایک ذمہ داری تو انہوں نے بخوبی ادا کر دی۔ ہم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اطمینان عارضی ہے۔ شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن انم بڑا سا بیگ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ میری ساس فوراً اس کی طرف لپکی اور پوچھا کہ اکیلی آئی ہو، فیضان نہیں آیا؟ انم کے شوہر کا نام فیضان تھا۔ وہ باہر دروازے پر دیکھنے لگی کہ شاید انم کا شوہر باہر ہے، لیکن انم اکیلی تھی۔ اس نے اپنی چیزیں برآمدے میں پڑی چارپائی پر رکھی اور بولی کہ میں اکیلی آئی ہوں، امی فیضان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میری ساس گرتے گرتے بچی۔
کیا کہا طلاق دے دی ہے؟ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ شادی کے 10ویں دن اس نے طلاق دے دی؟ میری ساس نے سوال پر سوال کیا مگر انم خاموش رہی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ فیضان اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پل بھر میں گھر میں سوگ کا سماں ہو گیا۔ خالد بھی آگے اور میرے سسر بھی، سب آگ بگولا تھے اور چاہتے تھے کہ انم کے سسرال والوں سے بات کی جائے، مگر انم نے سب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اگر اس کی ذرہ بھی عزت ہے کسی کے دل میں تو اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مجبوراً سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں سبھی اداس اور پریشان تھے سوائے انم کے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ خوش تھی۔ اس کے پاس کافی رقم بھی تھی، جیسے وہ آئے روز گھر والوں پر اور اپنے اوپر خرچ کرتی۔ اس کی طرف دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 6 ماہ۔ اس کے بعد ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ جب لڑکی کو دیکھنے آئے تو حیرت انگیز طور پر وہ لوگ انم کو پسند کر گئے۔ ہم نے انہیں پوری حقیقت بتا دی کہ انم کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسے 10 دن بعد طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بھلے لوگ تھے، کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اور اس طرح انم کا ایک بار پھر رشتہ طے ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب انم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوش تھی، اس کے ماں باپ بھی اور خالد بھی۔ شاید سب یہی چاہتے ہوں کہ چلو طلاق یافتہ بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے علم نہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ خیر، انم کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کا نام حسن تھا اور اس کا اپنا اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی کہ پہلی بار شادی کو تیار نہیں تھی اور اب دوسری بار تو خوش ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ باقی گھر والوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے شکر کیا کہ چلو انم کا کام تو نپٹ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ انم کی شادی کو 10-15 دن ہی گزر چکے تھے کہ ایک دن انم واپس آ گئی، بالکل پہلے کی طرح۔ اس نے آتے ہی اپنا سامان ایک طرف پھینکا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ سب گھر والے آوازیں دے دے کر تھک گئے، مگر انم نے دروازہ نہ کھولا۔ رات کو جب خالد اور میرے سسر کام سے واپس آئے تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ ابھی انم سے کچھ نہ پوچھا جائے، سب خاموش رہیں اور انم کو پریشان نہ کریں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ انم رات کو کھانے کے وقت باہر آئی، خاموشی سے کھانا کھایا اور واپس اندر چلی گئی۔ 3-4 دن بعد اس نے بتایا کہ محسن نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ خدا خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ میری ساس سسر زیادہ پریشان نہ تھے، حتیٰ کہ خالد بھی۔ میں نے رات کو جب خالد لیٹنے لگے تو بات شروع کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر خالد نے بات ٹال دی، یہ کہہ کر کہ محسن کے گھر والوں نے اسے انم کی پہلی طلاق کا بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب لگی، مگر میں خاموش رہی کہ کچھ کہوں گی تو خالد کو برا لگے گا۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا۔ انم کے پاس کافی رقم تھی، کتنی اتنا تو مجھے علم نہ تھا، مگر وہ لوگ آئے دن بازار جاتے، کچھ نہ کچھ خریدتے، گھر کے لیے چیزیں بھی لاتی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آئے دن خرید لاتی۔ ایک دن میرے بیٹے ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ چیک اپ کروا کر دوائی لی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ وہاں سے پھر میں نے رکشہ لیا اور ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے جب میں نے راستے میں خالد اور انم کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک شو روم سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کا شو روم تھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، کوئی اور ہوگا، مگر پھر مڑ کر دیکھا وہ دونوں ہی تھے۔ میں گھر آ گئی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ رات کو جب خالد کھانا کھا کر کمرے میں آئے تب میں نے بات شروع کی۔ خالد، آج میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگے ہاں، مجھے امی نے بتایا تھا کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اور انم کو دیکھا،
वहाँ गाड़ियों के शोरूम पर। मैंने कहा तो खालिद के चेहरे पर शर्मिंदगी सी हंसी आ गई। कहने लगे, अरे तुम्हें पता चल गया, मैंने तो सरप्राइज देना था सबको। अच्छा, कैसा सरप्राइज? मैंने हैरियत से पूछा तो कहने लगे कि मैंने गाड़ी खरीदी है। मेरा मुंह हैरियत से खुला रह गया। कुछ देर के लिए तो मैं कुछ बोल ही ना सकी। फिर मैंने पूछा कि खालिद, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? तो खालिद ने बताया कि अनम ने दिए हैं। वो कह रही थी गाड़ी खरीद लो, आने जाने में आसानी हो जाएगी। मैंने फिर सवाल किया, और अनम के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो इसे मोहसिन ने हक महर के दिए थे। खालिद दबी सी आवाज़ में बोले और बताकर करवट लेकर लेट गए। अनम का हक महर इतना था कि उसे गाड़ी खरीदी जा सके। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि हक महर कितना लिखवाया था ये मर्द ही जानते थे, या फिर अनम जिसको मिला। मेरा जहन बहुत उलझ चुका था। अब घर में पैसे की रहल पहल थी, गाड़ी भी आ चुकी थी, अनम का लाइफस्टाइल भी बहुत बदल चुका था। उसकी बातें अब आसमान से होती थी। ये सब देखकर मुझे एहसास तो होता था कि कुछ गड़बड़ तो है, और इतना अंदाज़ा भी हो चुका था कि जो भी हो रहा है घर वाले भी उसमें शामिल हैं। इस वाक़े को 6-7 माह गुजर चुके थे कि एक और रिश्ता आया पहले की तरह। अब ये लोग भी अनम को पसंद कर गए थे। अनम अब सबको पसंद आई थी, क्योंकि अनम अब बहुत मॉडर्न और ख़ूबसूरत हो चुकी थी। घर वाले भी सब खुश थे। लड़का इन्हें पसंद था। लड़के का नाम आमिर था और वो दुबई में जॉब करता था। लड़का 1 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ था और इस अरसे में ही शादी की तैयारी करनी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर इस बार मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं कुछ भी करके इस घती को सुलझा कर रहूँगी। सब खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे। अनम भी शामिल थी। रोज़ बाजार के चक्कर लगते, नित नई चीज़ें लाते। इसी तरह दिन गुजरते गए और शादी का दिन आ गया। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि दुल्हन के साथ शादी वाले दुल्हन के घर से भी कोई फ़र्ज जाता था। मैंने खालिद से कहा कि आप इब्राहिम को घर रख लें तो अनम के साथ मैं चली जाऊंगी। खालिद मान गए। इब्राहिम को उन्होंने अपने पास रखा और दुल्हन के साथ जाने के लिए मैं तैयार हो गई। रात के वक़्त बारात वापस घर पहुंची। दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। सब मेहमानों को खाना वगैरह खिलाकर सोने का इंतज़ाम कर दिया गया था। मेरे सोने के लिए अनम के साथ वाला कमरा तैयार किया गया था। जब सब लेट चुके तो 2-4 लड़कियां दुल्हन के कमरे में बैठी थी। मैं भी वहीं जाकर बैठ गई। वो सब आपस में बातें करने में मसरूफ़ थी और अनम का सर दर्द कर रहा था। वो आंखें मूंदे बड़े तकिए से टेक लगाकर लेटी हुई थी। मैं चुपके से उस कमरे के वॉशरूम में घुस गई और अंदर से लॉक लगा लिया। कुछ देर ही गुजरी थी जब किसी औरत ने कहा, चलो लड़कियों, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। जाकर फिर खामोशी छा गई। यकीनन सब जा चुके थे। थोड़ी देर बाद आमर की आवाज़ आई। उसने आते ही अनम को सलाम किया था। फिर अनम की आवाज़ आई। वो कह रही थी, आमर, मेरा आपसे निकाह ज़रूर हुआ है, मगर मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और को पसंद करती हूं। ये शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। आपका और मेरा भला इसी में है कि आप मुझे खामोशी से छोड़ दें, वरना मैं खुला लेने अदालत तक जाऊंगी, जिसमें आपकी बदनामी होगी। अब आमर हल्की आवाज़ में कुछ कह रहा था, मगर मेरा काम हो चुका था। अब मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज़ में कहा कि लॉक नहीं खुल रहा, मैं अंदर बंद हूँ। कुछ मिनट बाद मैंने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। बाहर आकर मैंने आमर से माजरत की कि दूसरा वाशरूम फारिग नहीं था, तो मैं यहाँ आई और ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये कहकर मैं बाहर आ गई। अपने बिस्तर में लेटी मैं सोच रही थी कि दौलत का लालच इंसान को किस हद तक गिरा देता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। खुदा हाफिज़।